کریم آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا؟ آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے اس کو کیوں گھر کے باہر کر دیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے جبریل تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا اس نے، کتنا بڑا گناہ، زنا، قتل، کیا عذاب ہوگا اس پر کیا عذاب ہوگا، اس پر کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کے کلیم نے ایسے ہی کہا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ آپ اس کے عذاب پہ تعجب کر رہے ہیں، کیا میں ایسا بندہ بتاؤں کہ اس زانی اور قاتل عورت سے بڑھ کر کسی پہ عذاب ہوگا؟ کوئی ایسا بھی انسان ہے اسی زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کہ اس پاپی زانی اور اس قاتل عورت سے بڑھ کر اس پر عذاب ہوگا؟ اللہ کے کلیم نے کہا ہوگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کسی پہ عذاب ہوگا۔ وہ کون ہے وہ مجھے بتا دیجئے، وہ کون کم نصیب ہے کہ اس زانی اور قاتلہ بدبخت عورت سے بھی زیادہ کسی پہ عذاب ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں اس عورت سے بڑا عذاب ان لوگوں پر ہوگا۔ غور کریں، غور کریں میرے بھائی، اتنے بھولے مت بنو۔ آپ دولت کمانے کے لیے کلکتہ تک جا رہے ہیں، دلی تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو، امریکہ، برطانیہ اور افریقہ تک جا رہے ہو، 2-2 4-4 سال تک کے ماں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو جو کمانا ہے کماؤ، ہم کمائی سے منع نہیں کرتے، لیکن میرا ایک سوال ہے بہت سادہ سا، میں تمہارا خادم ہوں، میں تمہارا خادم، تمہاری ڈیوٹیاں کرنے والا، تمہارا بھلا چاہنے والا، جاؤ جہاں تک جانا ہے جاؤ، کماؤ، خوب انجوائے کرو، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، جو مال قبر کے باہر رہ جائے گا، اس کو کمانے کے لیے برطانیہ، امریکہ، دلی، دبئی، سعودی، کلکتہ کہاں کہاں جاتے ہو، اور جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے، فجر میں بستر چھوڑ کر محلے کی مسجد میں بھی نہیں آتے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح مال کمانے کتنی دور جا رہے ہو، وہ مال ساتھ نہیں آئے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو یہ کفن بھی کفن ہے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہائے میرے بھائی، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائیوں 8 گھنٹے 12 گھنٹے مال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہو، اعمال کمانے کے لیے 10 منٹ نہیں، اعمال کمانے کے لیے 20 منٹ نہیں۔ میرے بھائی کون مال لے کے گیا؟ تھوڑی دیر سوچئے تو صحیح، میں کوئی مقرر نہیں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف دل کا درد آپ کے دلوں کو اڈیلنا چاہتا ہوں، تھوڑا تصور کریں کون مال لے کے گیا؟ لے جاؤ گے؟ قارون لے گیا مال، فرعون لے گیا مال، کون لے گیا؟ نہ قارون لے گیا نہ فرعون لے گیا، عثمان غنی بھی مالدار تھے وہ بھی نہیں لے گئے، نہ کافر مالدار لے گیا نہ مومن مالدار لے گیا، نہ بدکار لے گیا نہ نیکوکار لے گیا، سب اپنا اپنا مال چھوڑ کے گئے۔ جاؤ گے بھائی، چھوڑ کے جانا ہے، یہ محلات جن پہ گھمنڈ کرتے ہو نا، ایک دن چھوڑ کے جاؤ گے۔ ایک بات آپ کو کہوں، اللہ کے لیے بہت کم ٹائم لے کر آئے ہو، بہت ٹائم نہیں ہے، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کو نہیں پتا صلاۃ السلام تک کون زندہ رہے گا، ہم کو نہیں پتا صبح کا سورج کون دیکھے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی فرما برداری کر لو، اللہ کے لیے کچھ اعمال کر لو، کچھ نیک عمل کر لو، عبادت کر کے خدا کو راضی کر لو، ورنہ جنازے میں رکھ کر کے جاؤ گے، جنازہ بھی خود کا نہیں ہوگا۔ بھائیو اللہ اکبر، کتنے مسلمان ایسے ہیں نا جن کے کفن مارکیٹوں میں آ چکے ہیں اور وہ موت سے بے خبر ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں نا ٹیلروں کے یہاں ناپ دے کر کے کپڑے سلوا چکے ہیں، لیکن خبر بھی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے تم نہیں بلکہ کوئی اور پہنے گا۔ اللہ اکبر۔
اکبر. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں نماز کے معاملے میں عورتیں بہت کمزور ہے. مولانا کیا کرے, کھانا پکانا ہے, بچے ہیں, سب دیکھنا داخنا ہے, ہم کہاں سے ٹائم لائیں. میں نے کہا میری بہن تجھے بہت بہانے آتے ہیں, اگر 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ہے تو سیریل دیکھنے ٹائم کہاں سے ملتا, غیبت کرنے ٹائم کہاں سے ملتا, پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر کے ساس اور ننند کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے ملتا, پڑوسنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنی بھابھیوں کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے. تمہیں غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے, کون سی غیبت؟ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے. اللہ اکبر. غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر ہے. جنہوں نے دنیا میں غیبت کی ہوگی ان کو ان کے مردار بھائی کا گوشت دیا جائے گا, کھا اس کو کھا. دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتی تھی نا, کھا. دنیا میں غیبت کرتا تھا نا. یہ حال ہے. ٹائم عبادت کے لیے نہیں, غیبت کے لیے. ٹائم عبادت کے لیے, چگلی کے لیے. ٹائم عبادت کے لیے سیریت 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. جس اللہ نے سب کچھ دیا, یہ ٹائم کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ دولت کس نے دی؟ اللہ نے. یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے. زیورات میں گم ہو, عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتی. بچے چھوٹے کیا کریں, پیشاب کر دیتے, یہ کر دیتے. میں آپ کو بتاؤں تمہارے کتنے بچے, میری بہنیں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے برا نہیں مانی. ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کم سے کم 2 سال کا گیپ ہوتا ہے, کم سے کم, اور اگر بہت کم گیپ ہو تو 1 سال کا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کے 2 شہزادوں کے درمیان صرف 6 سے 7 مہینے کا گیپ ہے, بس اتنا سا گیپ. اور 5 سے 6 سال کے اندر شادی کے بعد 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 21 سال کی عمر میں آتے آتے 5 بچوں کی ماں بن گئی. 3 بیٹے 2 بیٹے, ایک بیٹے وصال کر کے 4 بچے آپ کی حیات ہیں. اور 4 بچوں میں مصروفیت کیا تھی سیدہ کی, وہ میری بہن کو سنانا چاہتا ہوں. تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے, گھروں میں نل لگے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے گھروں میں کنویں موجود ہیں, کپڑے دھونے کی واشنگ مشین موجود ہے, ساری راحتیں سہولتیں موجود ہیں. اس کے باوجود بھی تمہیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. مرنا تم کو بھی ہے, ہڈیاں پگھل جائے گی. کتنے بھی بڑے باپ کی بیٹی ہو, تمہیں پتا یہی ہندوستان ہے. ان ہندوستان میں کچھ عورتیں ایسی تھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا ہے. ہلدی اور چندن سے. میں نے تاریخ میں مغلوں کی ایسی عورتوں کا بھی ذکر پڑھا ہے, ہر دن نیا ہوش ان کو نہلانے کے لیے بنایا جاتا ہے. جب وہ عورتیں کسی محفل میں جاتی تھی, بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ان کا گھگرا اور ان کے کپڑے زمین پہ نہ لگ جائیں اور خراب نہ ہو جائیں, درجنوں کنیزیں صرف دوپٹہ اٹھانے کے لیے پیچھے پیچھے چلتی تھی. پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے کھڑی رہتی تھی. جاؤ جن کے لیے نئے ہوش بنے تھے, ہلدی چندن سے جن کو نہلایا گیا, جن کو بالوں بال موتی پلایا گیا, کیا آج ان کی قبریں بھی موجود ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو کون فاتحہ پڑھنے والا ہے, کون نام لینے والا ہے؟ اللہ اکبر. جو روزانہ 4-5 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتی تھی اللہ کو بھول کر, ان عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, ہڈیاں پگھل گئی. اللہ اکبر. کوئی نام لینے والا نہیں مگر وہ سیدہ فاطمہ 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک منبر پہ سیدہ کا نام نہ لے لے اس خطبے کو مکمل نہیں. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, نعرہ تکبیر.
سب بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے کہا تھا کہ قائد محترم تشریف لائیں گے تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں کہ بس میری بہنوں سے اتنا ہی کہنا ہے کہ سب تو تمہارے گھر میں ہے، سیدہ نے تو ہاتھ سے چکی بھی پیسنی ہے، پانی بھی مشکیزیں بھر کر کے لانا ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ چکی چلانے کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور مشکیزیں پیٹ پہ اٹھا کر لانے کی وجہ سے ان کے پیٹ پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے۔ غور فرمائیں میری بہنوں میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی عبادتوں کا حال یہ ہے کہ ایک ایک رات میں ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو بڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکی اور رات تمام ہو گئی، کوئی ایسی رات تو عطا کر دے کہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر سکے۔ سیدہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز میں، ٹائم نکالو، وقت نکالو، اور یاد رکھنا 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ 50 منٹ اگر اللہ کے لیے نہیں دے سکتے تو بتائیے پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر آج وقت نہیں نکالو گے کل پہ ٹالو گے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک بیزاری کا اظہار فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر مسلسل اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا بے نمازیوں کو صدقہ نہ دو، بے نمازیوں کو زکات نہ دو۔ فرمایا بے نمازی میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بس میری گزارش یہی ہے خدا کے لیے کچھ ٹائم نکال لو۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس کے لیے ملک بھر کا سفر کرتے ہو، دور دور جاتے ہو، اور جو اعمال قبر میں جائیں گے اس کے لیے بھی کچھ ٹائم نکال لو۔ الحمدللہ آج ہمارے قائد، ہمارے امیر دائی کبیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ جانتے ہوں گے یہ شخصیت کون ہے، اور آپ کے لیے یہ نئے نہیں ہے، کسی کے لیے نئے نہیں ہے۔ جہاں پہنچے وہاں پہنچ کر اپنی آواز پہنچائی، جہاں نہیں پہنچے وہاں اپنی آواز کے ذریعے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پیغام پہنچایا۔ الحمدللہ دنیا کے بیشتر بر اعظموں میں کہیں پہنچ کر، کہیں اپنی تحریر پہنچا کر، کہیں اپنی آواز پہنچا کر اس مرد قلندر نے عشق رسول کے حوالے سے وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ الحمدللہ آج یہ کیفیت ہے۔ وہ لڑکے، وہ جوان جو نائٹ کلبوں میں، جو آوارہ گردی میں، حتیٰ کہ جو لڑکے ٹوپیاں پہننے سے شرماتے تھے، اس مرد قلندر کی گفتگو کو سن کر ان کے سروں پر امامے ہیں، اماموں کی فصل بہار ہے، عشق مصطفیٰ کا چراغ دلوں کے اندر روشن ہے۔ آج ایسی شخصیت آپ کی بستی میں آئی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ہم لوگ بھی جو ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں خود الحمدللہ جو بھی میں ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اگر میری تربیت میں کلیدی رول کسی کا رہا ہے، کلیدی رول اگر کسی کا ہے تو یہ اسی مرد قلندر کا ہے۔ انہی کی صحبت میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کر کے ہم نے آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرنے کا شعور حاصل کیا ہے۔ اللہ ہمارے امیر کو، ہمارے قائد کو عمر نو عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے۔ سنی دعوت اسلامی شخصیت پرستی کی تحریک نہیں ہے، سنی دعوت اسلامی کا ایک ہی مشن ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ ہم چاہتے ہیں میری قوم کو کل بھی کامیابی ملی تھی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور آج بھی کامیابی ملے گی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے۔ دلوں کے اندر جو چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، اس کو شعلہ جوال بنایا جائے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے سنتوں کو پھر سے زندہ کیا جائے، پھر سے
تجدید وفا کی جائے، فکر رضا کے سائے میں وہی محبتوں کا پیغام دیا جائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہاں پر بھی ماشاءاللہ اکبر پور کے علاقے میں ہفتہ واری اجتماع شروع ہو چکا ہے اکبر پور میں، اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں آس پاس سے گرد نواح سے آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، تحریک کے رکن بنیے، اپنی بستیوں میں اجتماع کا آغاز کیجئے، ہمارے مبلغین سے رابطہ کیجئے، تعلق قائم کیجئے، اور آپ بھی دین کے دائی بنے۔ اگر جوانی کو صحیح طور پر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے جڑ جاؤ، پتہ چلے گا گناہ کے اندر جو ہے عزت نہیں ہے، اگر عزت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں عزت ہے۔ آؤ پھر مدینہ منورہ کی طرف پیچھے چلتے ہیں، جن کو ترقی کرنا ہے آج وہ آگے جائیں، اور ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے گنبد خضرا کی طرف آئیں، اس لیے کہ حضور کے قدموں میں عزت ہے، حضور کے قدموں میں راحت ہے، حضور کے قدموں میں عروج ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر حسب کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آؤ حضور سے وفا کریں، حضور سے محبت کریں، سنی دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے۔ امید کرتا ہوں تحریک سے جڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر آپ ابھی تک کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہ ہوئے ہوں تو ہمارے قائد ہمارے امیر سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، آپ اخیر تک رکیے، بیان سنیے، اور اس کے بعد بیان سن کر کے پھر آخری میں حضرت انشاءاللہ آپ کو بھائیوں کو بہنوں کو جو چاہیں گے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہو تو آپ بیعت کریں، اس طرح بھی آپ جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ آئیے چونکہ وقت بہت ہوا، 12 سے 12:30 بجے تک مجھے بتایا تھا کہ محفل مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی، تو ہم رسمی طور پہ ہمیشہ کہتے ہیں بلا تاخیر، لیکن آج میں اس کو بدلتے ہوئے کہتا ہوں ہزارہا تاخیر کے بعد اب آئیے، واقعی ہم جس کو سننے کے لیے آئے تھے اب وہ خطیب ہمارے درمیان آتا ہے، جو خطیب نہیں خطیب گر ہے، جو ادیب نہیں ادیب گر ہے، جو مصنف ہی نہیں بلکہ مصنف گر ہے، جو صرف عالم نہیں عالم گر ہے، جو صرف دائی نہیں بلکہ دائی دین گر ہے۔ آئیے اس ہستی کو سنتے ہیں۔ ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، متائے زیست ہے یہ میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں کی صفات آپ حضرت میں دیکھیں گے، اور جب گفتگو سنیں گے ایک ایک جملہ ایسا کہ ایک فقرے پر پوری کتاب لکھی جا سکے۔ تو جب ہم ایسے فقرے سنتے ہیں تو غالب کا شعر یاد آتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سرائے خامہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آئیے اس خوبصورت سے ماحول میں ہم اپنے قائد اپنے امیر سے عرضی پیش کرتے ہیں کہ حضور والا اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض بھی کریں، مستنیر بھی کریں۔ نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، عاشقوں کی طرح ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔